پاک کلام قرآن مجید میں یہ پہلا پارہ ہے اور سورہ البقرہ پہلے پارے کی یہ آخری آیات ہیں، جبکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر 141 تک پہلے پارے کی آخری آیات آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو گھر میں ضرور ان کا مطالعہ کریں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 141 تک یہ آیات آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کا میں سادہ سا مفہوم اور پھر اس کے پس منظر میں انشاءاللہ باقی گفتگو ہوگی۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ایسا شخص ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے گا، اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ بیوقوف بنا لے اپنے آپ کو، اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، وہ بندہ بات سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہر وہ بندہ جس کا دماغ کام کرتا ہے، سوچ اور سمجھ کام کرتی ہے، وہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی ترجیح دے گا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم وہ ہستی تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں اس دور میں جتنے افراد تھے ان سب میں اس کا انتخاب کیا تھا، اس کو اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، عظمت دی تھی، مرتبہ دیا تھا، رسول بنایا، نبی بنایا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ تو اس کی حیثیت دنیا میں تھی، اور آخرت میں لمن الصالحین، ہمارے صالح پیارے اور انعامات لینے والے جو بندے ہیں، ابراہیم ان بندوں میں نامور بندہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں جتنے ہمارے صالح لوگ ہیں ان صالحین میں ابراہیم کا ایک خاص مقام ہوگا۔ اب مالک نے ان دو آیات کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ملت ابراہیمی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بڑا خاص جملہ ہے۔ ابراہیم کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جب اس کے مالک نے، اللہ نے اسے حکم دیا اسلم، ابراہیم فرما بردار ہو گیا، میرا ہر حکم تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ اس کا جواب ابراہیم کی طرف سے یہ آیا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار کرا، ہر حکم میرے لیے فرما برداری کا ہوگا۔ یہ پہلی خصوصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور اس تعلق کو سچا تعلق بنانے کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طرح اپنے آپ کو اپنے مالک کے حضور فرما بردار ثابت کریں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ابراہیم کو مانتے ہو، اس کے دین اور ملت سے تعلق رکھتے ہو، تو پھر تمہارے لیے یہ بات لازم ہے اسی کی طرح اپنے آپ کو فرما بردار کرنا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی، یہ بات تو تھی ان کی ذات کے حوالے سے۔ اب فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور پوتے یعقوب کو بھی ساتھ اٹھایا اور ان کو وصیت کی
وصیت کیا تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بچوں اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اپنے دین کو پسند کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس دین کے مطابق ڈھال دو۔ دونوں پہلو، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور تمہیں اس دین کے لیے چنا ہے تاکہ تم اس دین کے نمائندے بن کر دنیا کے سامنے آؤ۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری اب اس لمحے سے لے کر موت تک کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو دین کے خلاف ہو۔ جس دین کے لیے تمہیں چنا گیا، جس دین کو تمہارے لیے چنا گیا، اس دین کے خلاف کوئی عمل تمہارا نہ ہو۔ حضرات، یہ دوسری پہچان تھی جو اللہ نے اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے نمائندے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بتائی کہ جو بندہ ذاتی طور پر اللہ کا فرما بردار بن جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لے، اس کی دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد، بیٹیوں، بیٹوں، پوتوں، پوتیوں، اپنی جو اولاد ہے، نسل ہے، اسے اس دین کے مطابق ڈھالے۔ یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ طریقہ ہے اس دین کا جس کے مطابق چلنا ہے۔ ایک آدمی صرف اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہوں، میں بڑا با اخلاق ہوں، اس کے سامنے اس کے بچے اگر اس دین سے دور ہیں اور ان کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ یہاں جو منظر بتایا نا میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو بٹھایا، پوتے کو بٹھایا، اور ان کو یہ وصیت کی۔ یہی طریقہ میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے، اسی لیے قرآن نے یہ ذکر کیا ہمارے سامنے۔ حضرات، یہ دو باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب ایک تیسری بات ہمارے سامنے آئی، اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تمہیں اندازہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آنے لگی، یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ بالکل اپنے دادے ابراہیم کی طرح انہوں نے بھی ایک محفل منعقد کی، انہوں نے بھی اپنے سارے فیملی کو اکٹھا کیا۔ اذ قال لبنی، اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں پوچھا ما تعبدون من بعدی، میری تو موت قریب مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو اب میں مرتے وقت تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ حضرات، یہی سوال ہمیں اپنی بیوی بچوں سے کرنا ہے، اپنی بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے پوچھنا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، جو جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا۔ یہی سوال ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس دین پر ہوگے؟ آج تو تمہیں جو دین نظر آ رہا ہے مجھے، آج تو تم اس پر ہو، اب تم بتاؤ گے کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری حالت کیا ہوگی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب موت و حیات کی کشمکش میں تھا، تو جناب یعقوب نے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ان بچوں نے بیک زبان ہو کر اس بات کا اقرار کیا، ابو جی نعبد الہک،
ہم اسی کی عبادت کریں گے جس الہ کی آپ عبادت کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کریں گے. یہ وہی الہ جو ہمارے آباء و اجداد کا الہ ہے. ابراہیم کا بھی وہی الہ ہے, اسماعیل کا بھی وہی الہ ہے, اسحاق جو آپ کے ابو تھے ان کا بھی وہی الہ ہے. الہ واحدہ, یہ ایک ہی الہ, لا الہ الا اللہ, ایک ہی الہ, الہ واحد کی ہم عبادت کریں گے, اس کے بندے بن کر رہیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, صرف عبادت ہی نہیں, بندگی ہی نہیں, بلکہ ہم اس کی پوری اطاعت کریں گے, ہر حکم کو اس کو پوری طرح اس کو تسلیم کریں گے. حضرات, اب یہ دو نمونے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ایک نمونہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا, اور دوسرا نمونہ جناب یعقوب علیہ السلام. دونوں نے اپنی موت سے پہلے, موت تو انسان کو آتی ہے اور ہم سارے انسان ہیں, جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں انہوں نے جانا ہے اس دنیا سے. کل من علیہا فان, اس دنیا پہ آنے والا ہر شخص پہ اسے فنا ہے, موت ہے, ختم ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اللہ کی ذات گرامی موت سے پاک ہے, وہ ذو الجلال والاکرام موت کی کیفیات سے پاک ہے, موت کے حکم سے پاک ہے, کیونکہ وہ خود حکم دینے والا ہے. موت کا خالق وہ خود ہے. زندگی اور موت, اللہ سے خلق الموت والحیات, زندگی اور موت کا خالق ہے. حضرات, سب نے اس دنیا سے جانا ہے. جناب آدم بھی گئے اور یہ وصیت کر کے جناب ابراہیم بھی چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب یعقوب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہاں ان کے بارے میں ایک بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے, اس کو پھر ذرا توجہ سے سنیے, آگے پھر چلیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان بچوں کو دو باتیں بتائیں. ایک بات یہ بتائی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ میرے بچوں اللہ نے جو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے اس کا نام دین اسلام ہے, تمہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. دوسری بات بتائی کہ موت تک اپنے دین کی حفاظت کرو, آخری سانس تک. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تمہاری آخری سانس تک اس دین سے تمہیں برگشتہ کر دے. اپنی موت تک اپنی حفاظت کرنا ہے, دین کے مطابق تمہیں مرنا. میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی بات ہے میرے اور آپ کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس آگ سے بچانا ہے, اور آگ سے صرف بچ سکتا ہے بندہ دین کے مطابق. اگر اسے موت آئے گی پھر آگ سے بچے گا. دوسرا نمونہ جو ان آیات میں ہمارے سامنے رکھا گیا وہ جناب یعقوب علیہ السلام کا ہے. آج کے یہودی عیسائی یہ ساری اولاد یعقوب میں سے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد تھے. آپ جانتے ہیں یہ مشہور ہے, یہودا انہی کے اولاد میں سے تھا, بنیامین انہی کے اولاد میں. اب یہ 12 قبائل جو یہود کے معروف ہیں وہ انہی کے اولاد میں سے. اور یہ سارے کے سارے قرآن نے یہ بتایا کہ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے تھے اور تھے بھی, اور اپنے آپ کو جلدی کہتے تھے اس بنیاد پر. آج یہاں ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ لوگوں کوئی فرق نہیں, وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیوی ہو, اپنے استحقاق, خاندانی استحقاق کی بنیاد پر کوئی بندہ بھی کامیابی حاصل نہیں. کامیابی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دین دار ہو اور دین کی حفاظت کرے اور آخری سانس تک اپنے دین کی حفاظت کرے. محمد کریم جناب رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف ارشاد گرامی ہے, سیاستہ میں موجود ہے کہ لوگوں جس بندے کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا
جس کا عمل یعنی اس کے بعد اگر عمل نہیں ہے، سید صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، اپنے نسلی تعلق جناب علی کرم اللہ وجہہ سے، جناب سیدہ فاطمہ خاتون جنت سے، جناب حسن جناب حسین سے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے افتخار کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ معلوم ہو جانا چاہیے، طے ہے یہ بات کہ کسی شخص کا نسبی تعلق اس کے عمل نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو آگے نہیں لے جائے گا. نسبی تعلق اس کے اچھے عمل کی بنیاد پر اس کے لیے اس کی قدر و قیمت ضرور بڑھا دے گا، لیکن بغیر عمل کے کوئی فرق محض نسب کی بنیاد پر آگے نہیں جا سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ، سگی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خاندان کے ایک ایک فرد، میں نے یہ دو نام اس لیے لیے کہ ان کے دو نام بار بار آتے ہیں اور ان کا بڑا مرتبہ تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. تو ان کے علاوہ بھی آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے قریبی، اب بنو پر مطلب کہ قریبی افراد جو ہیں ان کا نام لے کر بتایا کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے پھوپھیوں، میرے چچاؤ، عمل کرنا، یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہمارا تعلق نسبی محمد رسول اللہ سے ہے اور اس وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں. عقیدے کو درست کرو، عمل کو درست کرو تو محمد تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، یعنی اللہ کو درست نہیں مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درست نہیں مانتے ہو، یہ عقیدہ ہے، آخرت کو صحیح نہیں مانتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت نہیں کر سکے گا، تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا ان سے. تو یہاں ان دو حوالوں سے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے چیز رکھی اور آخر میں اس پر تبصرہ کیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لوگوں، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا جو آیا، قد خلت گزر گیا. ابراہیم تشریف لائے چلے گئے، یعقوب تشریف لائے چلے گئے، اسماعیل تشریف لائے، حضرت اسحاق تشریف لائے چلے گئے اس دنیا سے، وہ اپنا اپنا کام کر گئے. فرمایا لہا ما کسبت، جو انہوں نے کردار پیش کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا، اچھا ہے یا برا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے وہ تم سے پوچھا جائے گا. تمہاری کمائی تمہارے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے. تو پھر آخر میں ایک اور جملہ ارشاد فرما دیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جو انہوں نے عمل کیے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آج ہماری بہت بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں، ہمارے جلسوں میں، محفلوں میں، بحث کے اداروں میں عجیب قسم کا کیفیت ہے کہ جن فرائض پر ہم نے عمل کرنا اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، جن اخلاقیات کو ہم نے نبھانا ہے ان پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی، جن معاملات کو ہم نے دنیا میں چلانا ہے اور اس کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی. لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جنتی ہے یہ جانتی ہے. ان کا معاملہ رب کہاں ہے؟ حضرات، جب کوئی مسلمان فرائض کو چھوڑ کر سنتوں اور نوافل پر زور دینا شروع کر دے، اہمیت والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم چیزوں کو اچھالنا شروع کر دے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے.
دین میں ایک ترتیب بیان کی گئی ہے، کچھ چیزیں بنیادی ہیں، اور وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بنیادی چیزیں ہیں اللہ کا حکم، فرائض۔ جس جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ مجرم ہے، اور کل اللہ کے حکم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرض نماز ہی صرف فرض نہیں ہے، فرض اخلاق بھی فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا یہ حکم ہے کہ بندہ مومن کے منہ سے گالی نہیں نکلنی چاہیے، بے حیائی کی گفتگو نہیں نکلنی چاہیے، یہ بھی تو فرض ہے۔ اس فرض کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے اپنی زبان کی احتیاط نہیں کرتا، نماز پڑھ کے اپنی آنکھوں کو حرام دکھاتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی زبان کے سے حرام کھاتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی زبان اپنے کانوں میں حرام آوازیں لاتا ہے، پھر وہ بندہ فرائض کا تارک ہے۔ اللہ کیا اس کو اس جرم کی اس کو سزا ملے گی۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہاں جو پرانی امتوں کے حوالے سے اور انبیاء کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ یہود کا یہ طریقہ کار تھا، تم یہودی نہیں ہو، تمہیں اپنے آپ کو یہودیوں کے راستے پر نہیں لے جانا۔ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ایک نیکی کر کے باقی کو ویسے ہی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے تھے، اور بہت بڑا ان کا دعویٰ جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا، بہت بڑا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، نبی ہم تو احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب بندوں کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہی چیزیں یہودیوں والی مسلمانوں میں بھی در آئی ہیں۔ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں ہمیں بخشوا دے گا، فلاں ہماری شفاعت کرے گا، فلاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ معاملات ہیں جو یہودیوں والے معاملات ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ یہ ان جناب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی باتیں سنا کر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تم ان کے راستے پر چلنے والے بنو، نبیوں کے راستے پر، لیکن ان یہودیوں کے راستے پر نہیں جنہوں نے نام تو نبیوں کا لیا لیکن کردار جو وہ اپنا شیطان والا پہن کیا۔ حضرات، اب اس کا اگلا پہلو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ انہوں نے یہ بات کہی، وقالوا، انہوں نے یہ بات کہی، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ۔ یعنی ہدایت اس چیز میں بند کر دی کہ یہودی بنو گے تو ہدایت ملے گی، عیسائی بنو گے تو ہدایت ملے گی، ہدایت اس کے سوا نہیں۔ یہ دو ہی فرقے ہیں۔ اب قرآن نے کہا کل، میرے رسول ان سب کو بتا دو، یہودیوں کو بھی بتاؤ، عیسائیوں کو بھی بتاؤ، اور اپنے ماننے والوں کو بھی بتاؤ، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہدایت ہے ابراہیم کے دین پر یکسو ہو کر چلنے کے لیے۔ ہدایت اس بات کا نام ہے کہ دین ابراہیمی کے مطابق یکسو ہو کر چلنا۔ یہودیت تو بعد کی بات ہے، عیسائیت کو بعد کی بات ہے۔ ہدایت بریلویت، دیوبندیت، شیعیت یا حدیثیت کے نام میں نہیں ہے، یہ کہانیاں تو بعد کی کہانیاں ہیں۔ ہدایت ہے محمد رسول اللہ کی سنت میں، ہدایت ہے صحابہ کے طریقہ کار میں۔ جو بعد کے اجتہادی مذاہب ہیں، ہدایت ان کے نام نہیں لگائی جا سکتی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر ابراہیم کے دین پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، یہ ہدایت ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ہدایت کا خوبصورت ترین اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ
ابراہیم مشرک نہیں۔ اگر کسی بندے کے کردار میں، دماغ میں، ذہن میں، سوچ میں ذرہ برابر بھی مشرکانہ رویہ ہے وہ کسی صورت میں ہدایت یافتہ نہیں۔ شرک اس بندے کی زندگی کی نیکیوں کو بظاہر کی نیکیوں کھا جاتا ہے، شرک کھا جاتا ہے نیکیوں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہزاروں نمازیں پڑھ لے گا، کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں بظاہر وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن ایک شرک جب اس نے کر دیا پچھلا سارا ریکارڈ صاف ہو گیا۔ اس کی کسی نیکی کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آئے گا ہم اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، جو بظاہر وہ نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، اس لیے کہ اس نے ہماری پہچان ختم کر دی۔ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکراؤ، اللہ کے ساتھ مشرکانہ رویہ، وما کان من المشرکین۔ ابراہیم کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جناب ابراہیم مشرک نہیں، شرک کا انہوں نے جڑ ختم کر دی تھی، شرک کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن مشرکانہ رویوں کو قبول نہیں کیا۔ حضرات، یہی وہ کیفیت ہے جس کو بار بار قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، مختلف انبیاء کے حوالے سے، ان کی امتوں کے حوالے سے۔ آج سب سے بڑا ظلم، آج سب سے بڑا ظلم جو امت مسلمہ کا رویہ بن چکا ہے وہ مشرکانہ رویہ ہے۔ شرک کو محدود کر دیا گیا قبر کے حد تک، یعنی مشرک وہ ہے جو قبر کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، جو بت کے سامنے ایسے کر رہا ہے وہ مشرک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بڑا مشرک ہے۔ لیکن میرے بھائی وہ اس سے بھی بڑا مشرک ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں انگریز کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا مشرک ہے جو یہودیت کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا مشرک ہے جو عیسائیت کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ تو ظالم ہے، مشرک ہے۔ یہاں اس کیفیت کو اللہ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھا کہ ابراہیم کے دین کو تسلیم کرو گے، اور ساتھ فرمایا حنیفہ، بار بار یہ الفاظ آئے، یکسو ہو کر باقی سب کو چھوڑنا پڑے گا، ابراہیم کے دین کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور ابراہیم کا دین کیا تھا؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، دین یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ابراہیم کا دین۔ حضرات، اس سے آگے پھر قرآن مجید اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ، کہ لوگوں یہ زبان سے کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، وما انزل ابراہیم، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کے اولادوں پر، اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو کچھ اللہ کے نے اپنے سارے نبیوں کو تعلیمات ارشاد فرمائی، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے جو جملہ ہے اس پر غور کیجیے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ان میں سے کوئی بھی نیا دین نہیں لایا، سب کا دین ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم تک سب کا ایک ہی دین ہے، اور ہم کسی کے دین میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، یہ سارے کے سارے ایک دین پر تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اپنے اللہ کے فرما بردار بندے، اطاعت گزار بندے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں ایمان لاؤ گے اس طرح کہ جس طرح یہ ہم نے کہا ہے، اور ان صحابہ کی طرح جنہوں نے محمد رسول اللہ کو تسلیم کیا، بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ،
بمثل ما آمنتم به، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے فقط اہتدوا، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. اگر محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے ہدایت نہیں ملے گی. فإن تولوا، میرے رسول اگر یہ منہ موڑ جائیں، بات نہ سنیں، فإنما هم فی شقاق، تو یہ بدترین ذلت و رسوائی میں گر جائیں گے. فسيكفيكهم اللہ، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے رسول، تمہاری طرف سے اللہ ان سب کو کافی ہے. اکیلا مالک ان سب کے فساد اور ان سب کے مقابلے کے لیے، ان کے فساد اور شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حکم سے وہ سب کو ختم کر دیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اب میرے بھائیوں، اللہ نے ڈائریکٹ پھر ہم سے خطاب کیا. یہ سارا سلسلہ سنانے کے بعد صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کے رنگ میں رنگ جانے والے ہیں. یہ عیسائی اپنا ایک رنگ انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہودیوں نے اپنا ایک رنگ بنایا ہوا تھا، ان کی عبادت کو کپڑے دیکھیں گے. مجوسیوں کا اپنا ایک رنگ تھا. عیسائی جب کسی کو عیسائی بنانے لگتے تو گرجے میں لا کر جو پادری اس کے اوپر ایک خاص رنگ پہنتے تھے، اس کو استباق کہا کرتے تھے کہ اس کو رنگ دیا ہم نے اپنی عیسائیت کے رنگ میں. اللہ نے فرمایا بیوقوفو، یہ جو دنیا کے رنگ تم ڈھونڈ رہے ہو نا، کالے سبز سفید پیلے نیلے، یہ رنگ کوئی رنگ نہیں ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. آؤ اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو تمہیں دنیا میں کسی رنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو رنگوں کے بندے نہ بنو، سبز رنگ والے ہوں گے، کالے رنگ والے ہوں گے، سرخ رنگ والے ہوں گے، پیلے اور نیلے رنگوں والے ہوں گے. رنگوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اور اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے رنگ میں ڈال دو. حضرات، اب اس سے اور آگے قرآن مجید نے ہمیں وہ کیفیت بھی دکھائی ہے. قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ، میرے رسول ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ مالک، وہ تو ہمیں بھی پالتا ہے اور تمہیں بھی پالتا ہے، تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے، تمہیں بھی زندگی اس نے دی ہے، تمہیں بھی موت وہی دے گا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اچھا جو تم کر رہے ہو اس کو اپنے پاس رکھو، جو ہم کر رہے ہیں ہم اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو صرف اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. پھر قرآن نے وہ بات دہرائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ھودا و نصارا، یہودی یا عیسائی تھے. انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. یاد رکھو، ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ عنده من اللہ، اللہ کی طرف سے جس بندے کے پاس سچی شہادت موجود ہے اور اس کو وہ چھپا لیتا ہے، کل وہ مجرم بن کر اللہ کے حضور آتا ہے، مجرم بن کر جائے گا اور اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کرتوتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی لبادے میں اور کبھی کسی لبادے میں، دین کے علم کو چھپا لینا اور سچی بات نہ بتانا اپنے مفادات کی وجہ سے، تعصبات کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے، دین کو چھپا کے سچی بات نہ کرنا، یہ وہ مجرم ہے جو کل اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کے لیے جواب دہ ہوں گے اور انہیں جواب دینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، لوگوں وہ پہلے لوگ جو آئے اور گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اللہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے گا لیکن تمہارے بارے میں ضرور تم سے پوچھے گا. حضرات، آج کے ہمارے اس رکوع جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، سورہ البقرہ کی آیات
130 سے 141 تک پہلے پارے کی آخری آیات تھی. ضرور اس کا مطالعہ کرنے کیجیے اور یقین کیجیے یہ آیات مارکت الآراء آیات ہیں میرے لیے, آپ کے لیے, اور ان کے مطابق دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے, ہمیں اپنے گھروں کو پاک کرنے کی توفیق دے, اپنی اولادوں کو مشرکانہ رویوں سے بچانے کی توفیق دے, اور ہمیں توفیق دے کل ہم اللہ کے حضور جائیں تو جنت میں ہم بھی ہوں, ہمارے بیوی بچے اولادیں بہن بھائی ہمارے ساتھ ہوں, اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم مواہد بن کر جائیں گے, اللہ کے رسول کے سچے امتی بن کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین.